الارم کی آواز سے وہ جھنجھلاتا ہوا کمبل اٹھا کر نیچے پھینک گیا۔ گھڑی کی طرف دیکھا تو ٹائم دیکھ کر منہ کے زاویے بگڑے۔ حاشر پر سخت غصہ آیا جو نہ جانے کون کون سے بہانے کر کے ہاسپٹل اس کے حوالے کر گیا اور خود کسی اور پروجیکٹ پر کام شروع کر چکا تھا۔ روز روز اٹھ کر آفس جانے کا خیال ہی اس کے لیے سہانے رو تھا۔ ہاتھوں سے بالوں کو ٹھیک کرتے ہوئے اس کی نظر بے ساختہ اپنے ہاتھ پر گئی جہاں حیا کے دانتوں کے نشان جھونکے تو موجود تھے۔ خون کی ننھی بوندوں کے نشان سوکھ چکے تھے۔ ہاتھ کو گھورتا وہ مسکرا گیا۔ ذہن کے پردے پر کل کے مناظر لہرائے تو پرسکون سا بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا یا محبت ہے یا وقتی کشش، مگر اتنا ضرور تھا کہ وہ اس کی طرف کھنچتا چلا جا رہا تھا۔ اپنے ہاتھ کے زخم پر ہونٹ رکھتا وہ مسکرایا۔ ڈاکٹر حیا، سرگوشی میں اس کا نام پکارتا وہ مدہوش سا بیڈ پر دوبارہ نیم دراز ہو گیا۔ یہ کتنا عجیب شخص ہے، کیسے پولائٹ ہو کر بات کر رہا تھا اور یہ بھی پوچھ لیا کہ انگیجڈ ہو۔ حد ہوگی، اس طرح کا پرسنل سوال کون کرتا ہے؟ گھورتا بھی کتنا ہے، عجیب طرح سے دیکھتا ہے، جیسے جاؤ حیا، پاگل ہو گئی ہو، کیا فضول سوچ رہی ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ وہ چھت کو گھورتی خود سے بڑبڑا رہی تھی۔ اس کے دیکھنے کا خود سے ہی نتیجہ اخذ کرتی وہ اپنی ہی نفی کر گئی۔ لیکن ہو بھی سکتا ہے کہ انہیں مجھ سے محبت، ارے نہیں، ایسا نہیں ہوگا، لیکن میں تو کبھی ایسے شخص کو نہ ایکسیپٹ کروں۔ اتنا بدتمیز اور ایل مینرڈ ہے، اور غصہ تو اوف، سب امیر زادے ایک جیسے ہوتے ہیں، بدنام زمانہ ہوں۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ بڑبڑا رہی تھی۔ فریدہ بیگم کی اب بس ہو چکی تھی۔ حیا، کس کے ساتھ بڑبڑ کر رہی ہو؟ ہاں کسی کے ساتھ نہیں، بس ایسے ہی، کوئی کام تھا؟ وہ ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ نہیں، کام نہیں تھا، ناشتہ کر لو، ہسپتال نہیں جانا کیا؟ وہ اس کو بولتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ حیا جلدی سے بستر سے اٹھتی اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ حیا، تم سچ میں پاگل ہو، ایویں فضول سوچتی رہتی ہو، دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وہ خود کو کوستی واش روم میں بند ہو گئی۔ میں تم دونوں کو پورے کالج میں ڈھونڈ رہی ہوں اور تم دونوں یہاں رومانس چھاڑ رہے ہو۔ وہ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ بامشکل بولی۔ اینا، میں اس سے پیسے لینے آئی تھی، میرا پاؤچ گھر رہ گیا تھا تو بس اس لیے۔ کیوں؟ میں مر گئی تھی جو اس لنگور کے پاس آئی تھی؟ ان دونوں کو وہ ایک ساتھ چھوڑ دے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ نہیں، وہ ماما نے بولا تھا تو تم سے کیوں مانگتی؟ وہ اپنے ہونے والے شوہر سے مانگے گی نا، تم دور رہا کرو اس سے، جب دیکھو چپکی ہوئی ہوتی ہو۔ وہ اسے گھورتا ہوا بولا۔ ہونے والا شوہر، شکل دیکھی ہے اپنی؟ اور کیوں رہوں میں اس سے دور، دوست ہے میری، اس کی حفاظت کرنا فرض ہے مجھ پر۔ تم کیا چاہتے ہو کہ تم جیسے ٹھرکی انسان کے ساتھ چھوڑ دوں میں؟ وہ بھی اس کے روبرو بدتمیزی سے بولی۔ کون سی ٹھڑک پر جھاڑی ہے میں نے جو ہر وقت ٹھرکی ٹھرکی بولتی رہتی ہو؟ ٹھرکی کے لفظ سے وہ ہمیشہ کی طرح چڑھ گیا۔ تمہیں دیکھ کے کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ تم کتنے بڑے ٹھرکی ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی بولی، جبکہ مناہل ہونکوں کی طرح ان کو کتے بلیوں کی طرح لڑتے دیکھ رہی تھی۔ میں ٹھرکی ہوں؟ وہ ابرو اچکاتا ہوا سوال کر گیا۔ ہاں بالکل، وہ بھی کندھے اچکاتی بولی۔ بغیر کچھ بولے وہ مناہل کی طرف بڑھا جو کنفیوز سی کھڑی تھی۔ ایک نظر ارد گرد دوڑاتا وہ اس کے گالوں پر ہونٹ رکھ گیا تھا۔ اس سے پہلے دونوں میں سے کوئی بھی معاملہ سمجھتا وہ یہی عمل دوسرے گال پر بھی دہرا گیا۔ اینا کی آنکھیں اس کی حرکت پر پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے وجدان سے کم از کم اس چیز کی امید نہیں تھی۔ دوسری طرف مناہل سارا معاملہ سمجھ کر بدک کر پیچھے کی طرف ہٹی، مگر تب کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ وہ اپنا کام پورا کر چکا تھا۔ شرمندگی سے اس وقت وہ پوری سرخ ہو رہی تھی۔ تم بار بار مجھے ٹھرکی کہہ رہی تھی، میں نے سوچا تمہیں پروف دے دوں۔ وہ کندھے اچکاتا نارمل لہجے میں بولا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، لیکن اپنی طرف آتے اینا کے جرنل کو دیکھتے وہ پل بھر کی تاخیر کیے بغیر وہاں سے بھاگا، جس کی وجہ اینا کا نشانہ چوک گیا۔ اس کی پشت کو خونخوار نظروں سے گھورنے لگی، مگر مناہل کا سرخ چہرہ دیکھ کر غصے سے اس کی طرف مڑی۔ تم کس خوشی میں بلش کر رہی ہو؟ تب تو ایسے چپ کر کے کھڑی تھی جیسے پتہ نہیں کتنا نیک کام کر رہا تھا وہ، سارا غصہ اس پر اتار کر جو پہلے ہی سخت شرمندہ سی کھڑی تھی۔ چلو اب بعد میں شرما لینا پاگل لڑکی، عقل ٹخنوں میں ہے تمہاری، اس کے بجائے تم پر غصہ آ رہا ہے جو فلمی ہیروئن کی طرح چپ کر کے کھڑی تھی۔ اس کی زبان بھی اس کے قدموں کی رفتار کی طرح تیز چل رہی تھی۔ اگر آج امپورٹنٹ پروجیکٹ نہ ہوتا تو یقیناً اس کو ساتھ بھی نہ لے کر جاتی۔ پیچھے مناہل شرماتی اپنے گالوں کو چھوتی آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ پروجیکٹ کے سلسلے میں اسٹوڈنٹس کے گروپ بنا کر مختلف ہسپتالوں میں بھیجا گیا تھا، جہاں ہسپتالوں کا ایک مکمل سروے کر کے سبمٹ کروانا تھا۔ اینا جس کا گروپ پرائیویٹ ہاسپٹل آیا تھا، بدقسمتی سے مناہل اس گروپ میں نہیں آ سکی، بلکہ اس پر ستم یہ کہ وہ اور وجدان ایک ہی گروپ میں تھے۔ سارا راستہ وہ جلتی کڑتی آئی تھی، وجدان کی طنزیہ مسکراہٹ اور زبان دکھانا یاد کر کے اس کا بی پی شوٹ کر رہا تھا۔
شاہ میڈیکل کمپلیکس، وہ زیر لب بڑبڑاتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ہاسپٹل تھا یا محل اسے سمجھ نہیں آیا۔ ایک ایک چیز کو حسب عادت دیکھنے کے بجائے وہ گھور رہی تھی۔ سامنے سالار کو کسی کے ساتھ باتیں کرتا دیکھ کر مسکراتی ہوئی اس کی طرف بھاگی۔ سالار اس کو اپنی طرف آتا دیکھ کر پہلے تو خوش ہوا، مگر پھر صبح والی بےعزتی کو یاد کرتا منہ پھیر گیا۔ اس کے اس انداز پر اینا نے بمشکل ہنسی روکی۔ جیسے ہی وہ آدمی وہاں سے گیا، وہ گلا کھنکارتی اسے اپنی طرف متوجہ کر گئی، مگر وہ اگنور کرتا آگے چل دیا۔ او ہو، تمہیں پتہ ہے دوست، آج کل بندر اور کھڑوس لوگ بات بات پر منہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب انہیں کون بتائے کہ پہلے ہی شکل اتنی بدصورت ہوتی ہے، اوپر سے یہ منہ بنانا۔ ہائے، کیا زمانہ آ گیا ہے۔ تیز تیز چلتی وہ اس کے ساتھ قدم ملانے لگی۔ سالار اس کا طنز سمجھتا اسے گھور گیا۔ آج کل لوگوں میں تمیز ہی نہیں رہی کہ کیسے بات کرتے ہیں، جواباً طنز کیا گیا تھا۔ ارے دوست، تمہیں نہیں پتا کہ لوگوں کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ لڑکی کے گھر پھول نہیں بھیجتے؟ کتنا برا امپیکٹ پڑتا ہے اس کا۔ اس کے ساتھ قدم سے قدم ملاتی اسی کے لہجے میں جواب دے رہی تھی۔ اس کی بات سن کر اسے اپنی غلطی کا ادراک ہوا۔ ہونٹ کو چلتے ہوئے جواب سوچتا اسے بہت معصوم لگا۔ وہ مسکراتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تمیز سے بتا دینا چاہیے؟ ہو سکتا ہے کسی نے سوری کے لیے پھول بھیجے اور اسے اس بات کا اندازہ نہ ہو۔ وہ اب اپنی رفتار آہستہ کر گیا تھا۔ پہلی بات ہے، کوئی انجان آدمی سوری نہیں کرتا اور نہ ہی منہ اٹھا کر پھول بھیجتا ہے، اور جو دوست ہوتا ہے وہ تو بالکل بھی سوری نہیں بولتا، کیونکہ فرینڈ شپ میں نو سوری نو تھینکس۔ اس کی بات پر سالار کا منہ کھل گیا، یعنی وہ اسے پاگل بنا گئی تھی اور وہ خواہ اتنی محنت کر گیا۔ تو تم اب مجھ سے صبح والی حرکت پر سوری نہیں بولو گی؟ وہ رک کر اس کو دیکھتا ہوا بولا۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں یعنی عنایا کاکڑ خان سوری بولے گی؟ ویسے بھی فرینڈ شپ میں نو سوری نو تھینکس، نیکسٹ ٹائم یاد رکھنا۔ اس کے اور اپنے درمیان فاصلہ کم کرتی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی۔ سالار مبہوت ہوتا اس کی گہری آنکھوں میں دیکھنے لگا، مگر پھر جلدی سے سٹپٹاتا ہوا نظریں پھیر گیا۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ چلو بھئی، رات گئی بات کی، ویسے بھی تم نے سبق سیکھ لیا، اچھا ہی ہو گیا۔ ہاتھ چھاڑتی ہوئی وہ یوں بولی جیسے جانے کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا تھا۔ سالار محض اس پٹاخہ لڑکی کو دیکھ کر رہ گیا جو جانے کہاں سے یہ باتیں سیکھتی تھی۔ تم یہاں ڈاکٹر ہو؟ وہ اس سے پوچھنے لگی۔ جی ہاں، اور اس میڈیکل کمپلیکس کا آنر بھی۔ شکل سے تو غریب سے لگتے ہو۔ وہ مسکراہٹ ضبط کرتی بولی۔ واٹ؟ وہ چیخا۔ تو اور نہیں تو کیا، مجھے ہی دیکھ لو، کسی میڈیکل کمپلیکس کی آنر نہیں ہوں، پر شکل سے الحمدللہ پرائم منسٹر لگتی ہوں۔ وہ اپنے بالوں کو کانے کے پیچھے اڑستی ہوئی بولی۔ اس کے انداز پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا پڑا۔ ارے، تمہارے ہاسپٹل پہلی بار آئے ہوں، کوئی چائے پانی تو پوچھ لو۔ کیا مطلب؟ سروے کون لے گا؟ وہ حیرانی سے بولا۔ سروے تو ہو گیا، زیادہ زور مت ڈالنا اپنے ننھے سے دماغ پر، یہ نہ ہو فیوز ہو جائے۔ وہ اطمینان سے بولتی اسے باہر کی طرف لے جانے لگی۔ سالار سرد آ برتا اس کے ساتھ ہو لیا۔ یہاں سے گول گپے ملتے ہیں، وہ کینٹین کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی۔ یہ ہسپتال ہے، 5 اسٹار ریسٹورینٹ نہیں۔ وہ چڑ کر بولا۔ الو، تمہیں کس نے کہا کہ 5 اسٹار ریسٹورینٹ میں گول گپے ملتے ہیں؟ یہ صرف ریڑھیوں پر ملتے ہیں۔ وہ اس کی معلومات میں اضافہ کر گئی۔ بڑی مہربانی، مجھے نہیں پتا تھا۔ اب پتہ چل گیا نا، اب منگوا کے دو مجھے، وہ حکمیہ انداز میں بولی۔ واٹ؟ میں کہاں سے منگواؤں؟ کیا مطلب کہاں سے منگواؤں؟ اتنا اسٹاف ہے، کسی ڈرائیور سے کہہ کر منگوا لو۔ کنجوس انسان، پیسے دے دوں گی میں۔ پیسوں کی بات نہیں ہے، وہ کسی کو میسج کرتا ہوا بولا۔ ہاں، تم تو روز جیسے لاکھوں لوگوں کو مفت میں کھانا کھلاتے رہتے ہو۔ اب ایسا بھی نہیں کہا میں نے۔ آر یو دی آنر آف دس ہاسپٹل؟ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی علی سے ہاتھ میں کوئی فائل پکڑے اٹک کی۔ یس ایکچولی آئی وانٹ سم انفارمیشن۔ اس کو انگریزی جھاڑتا دے کر اینا برے برے منہ بنانے لگی۔ سالار سمجھ گیا تھا کہ اینا صاحبہ اس کو کچھ زیادہ پسند نہیں کرتی، اس لیے مسکراتے ہوئے اس کے سوالوں کے جواب دیتا اینا کو آگ لگا گیا۔ علی سے پلیز تھوڑا جلدی کر لو، ہم بہن بھائی کچھ ڈسکس کر رہے تھے۔ سالار جو پانی کا گلاس منہ کو لگا چکا تھا، لفظ بھائی پر اچھو لگ گیا۔ پانی فوارے کی صورت منہ سے باہر آیا۔ از دس یور بردر؟ علیزے اسے دیکھنے کے بجائے اینا کی بات پر حیرانی سے پوچھنے لگی۔ کیوں، بے فام دکھاؤں کیا؟ نو نو اٹس اوکے۔ دونوں پر حیران نظر ڈالتی وہ وہاں سے چلی گئی۔ بھائی کیوں بولا؟ پاگل ہو کیا؟ اس کے جانے کے بعد سالار بول پڑا۔ کیوں؟ ابا بولتی، ویسے بھی مسلمان بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ گردن اکڑاتی ہوئی بولی، بلکہ اس نے بدلہ لیا تھا جو وہ مسکرا کر علیزے سے باتیں کر رہا تھا۔ ہی فنی تھا۔ سالار منہ بنا کر بولا۔ ابھی تک لفظ بھائی سے سخت بدمزہ تھا۔ آئی ایگری، ایک لفظ جواب دیتی وہ فون کی طرف متوجہ ہوگی۔
واٹس ایپ کھولا تو سامنے وجدان اور مناہل کی سیلفی دیکھ کر خون کھول اٹھا۔ تم اپنے ٹھر کے بھائی کو سمجھا لو، مناہل سے دور رہا کرے، منگنی ہوئی ہے، شادی نہیں جو اتنا چپکتا ہے، تھوڑی دیر پہلے اتنی گھٹیا حرکت کی ہے اس نے، مجھے تو سوچ سوچ کر ہی شرمندگی ہو رہی ہے، میں بتا رہی ہوں اسے سمجھا لو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے پھنکاری۔ ہوا کیا ہے؟ وہ اس کے یکدم موڈ بگڑنے پر پریشان ہوتا پوچھنے لگا۔ کیا ہوا ہے یہ پوچھو، کیا نہیں ہوا؟ وہاں جان بوجھ کر مجھے تصویریں بنا کر بھیج رہا ہے تاکہ مجھے غصہ آئے، یہ دیکھو۔ وہ اپنا فون اس کے سامنے کر کے اسے تصویریں دکھانے لگی۔ ہاں تو اس میں کیا ہے؟ وہ کندھے اچکاتا نارمل انداز میں بولا۔ واہ بھئی واہ، صدقے جاؤں، دونوں بھائی ایک سے بڑھ کر ایک وہاں سرعام کالج میں کس کرتا پھر رہا ہے اور دوسرا ایک کو پھول بیچ رہا ہے اور دوسرے کے ساتھ ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کر رہا ہے۔ تمہیں برا لگا؟ جانے وہ کیا پوچھنا چاہ رہا تھا، البتہ کس والی بات پر دانت ضرور پیسے تھے جو آئینہ سے چھپا نہیں رہا تھا۔ ہاں ظاہری سی بات ہے، اگر وہ کالج میں ایسی حرکتیں کرتا پھرے گا میری دوست کے ساتھ تو برا ہی لگے گا مجھے۔ بس یہی بات بری لگی۔ وہ دوبارہ اس کو دیکھتا بولا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے بھی وہ زور سے اقرار میں سر ہلا گئی۔ اوکے۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا چکی تھی، البتہ ایک چور نگاہ دونوں ایک دوسرے پر وقفے سے ڈال رہے تھے۔ تمہارے گول گپے؟ واہ جی، چلو میرے ساتھ آؤ ٹرے لے کر، وہ خوشی سے بولی۔ سالار منہ کھولے ٹرے اٹھائے اس کے پیچھے چل دیا۔ اپنے ہی ہاسپٹل میں یہ کام کرنا پڑے گا اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مختلف راہداریوں اور وارڈ سے گزرتی وہ نہ جانے کہاں جا رہی تھی۔ سالار حیران تھا کہ وہ کیسے پہچانتی ہے، جس پر وہ یہ کہتی ٹال گئی کہ اس کی میموری بہت تیز ہے۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ وہیں پہنچ گئے جہاں وہ تھوڑی دیر پہلے باتیں کر رہے تھے۔ چائلڈ وارڈ کے باہر اسے اپنا بیگ پکڑا کر اس سے ٹرے پکڑ لی۔ بیگ کو دیکھتا وہ بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ ہیلو پریٹی گرل، کیسی ہو ڈیئر؟ ایک 10 سالہ بچی کے پاس جا کر اس کو پیار کرتی وہ محبت بھرے لہجے میں بولی، جبکہ سالار کو اس کے انداز پر 440 واٹ کا جھٹکا لگا۔ وہ بچی جھیمتی ہوئی اپنی ماں کی گود میں چھپ گئی۔ وہ تینوں مسکرا دیے۔ ڈاکٹر گندے ہوتے ہیں، اسپائسی فوڈ نہیں کھانے دیتے ہیں نا؟ یس، آئی وانٹ سم یمی فوڈ بٹ ڈاکٹر انکل سیڈ نو۔ وہ معصوم سا منہ بنا کر بولی، جھجک کم ہو گئی تھی۔ میں نے سنا تھا تھوڑی دیر پہلے جب آپ ڈاکٹر انکل آپ کو منع کر رہے تھے، مجھے اتنا غصہ آیا۔ اب آپ دیکھنا ہم یمی گول گپے کھائیں گے۔ کیسا؟ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ روکے؟ آفٹر آل میں آنر ہوں اس ہاسپٹل کی۔ جبکہ سالار سوچنے لگا تھوڑی دیر پہلے تک کہ وہ آنر تھا، یہ تبدیلی کب آئی؟ وہ مسکراتے ہوئے ٹرے آگے کر گئی۔ سالار نے اس کو روکنا چاہا مگر اس کی گھوری پر فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ چلو کھاتے ہیں۔ اور پھر وہ دونوں ٹرے میں موجود سارے گول گپے سالار اور دوسرے ڈاکٹروں کی نانا کے باوجود بھی کھا گئے۔ مزہ آیا؟ وہ ہاتھ صاف کرتی پوچھنے لگی۔ بچی مسکراتی ہوئی زور زور سے سر ہلانے لگی۔ گڈ، اب آپ کوئی اور یمی فوڈ نہیں کھاؤ گی جب تک آپ بالکل ہیلدی نہیں ہو جاتی۔ چلو میڈیسن لے لو۔ وہ اس کے گال پر بوسہ دیتی ہوئی بولی۔ تھینک یو۔ اس کا اشارہ گول گپے کھلانے پر تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بائٹ چلی گئی۔ یہ کیا تھا؟ سالار باہر آتے بولا۔ بچی تھوڑی دیر پہلے رو رہی تھی، تنگ آ گئی تھی ہاسپٹل کے پھیکے کھانے سے، کچھ مزے کا کھانا چاہتی تھی، میں نے کھلا دیا، سمپل۔ اور اگر وہ بیمار ہوگی تو؟ نہیں ہوگی، دیکھ لینا، وہ یقین کے ساتھ بولی۔ آئی تھنک ٹائم ہو گیا جانے کا، تو یہ پکڑو میری فائل، پورا سروے کمپلیٹ کر کے دو مجھے، بلکہ تم میرے گھر بھجوا دینا۔ کمپلیٹ کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ۔ وہ فائل اس کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی۔ دماغ ٹھیک ہے، میں کیوں کروں؟ تم نہیں کرو گے، اس کا انداز بتا رہا تھا۔ آر یا پار؟ سالار پیر پٹکتا وہاں سے چلا گیا۔ شام تک گھر پہنچ جائے یاد سے۔ وہ پیچھے سے ہانک لگا کہ سالار ناک سے مکھی اڑا گیا۔ غفور چاچا پیمنٹ۔ سالار والیٹ نکالتا اسے پیسے دینے لگا۔ صاحب جی، میڈم کر گئی ہیں۔ پیسے نکالتے ہاتھ میں ہی تھمے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ پیچھے وہ اس کی خودداری کو داد دیے بنا نہیں رہ سکا۔ ڈائننگ ٹیبل پر چھری کانٹوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ سالار کنکھیوں سے وجدان کو گھور رہا تھا۔ وجدان محض بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ کالج کیسا رہا ہے وجی؟ سکندر شاہ ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کو گھورتا دیکھ کر بولے۔ کالج کا تو نہ پوچھیں، اس سے خوب انجوائمنٹ کریں نواب زادے۔ وجدان سے پہلے سالار بول پڑا۔ وجدان نے اس کا اشارہ سمجھ کر تھوک نکلا۔ مطلب؟ سکندر شاہ چھمبے سے بولے۔ کچھ نہیں بھائی، آج کل خدمت خلق میں کافی مصروف ہیں، اس لیے ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا بول رہے ہیں، آپ ان کی بات کو سیریس نہ لیں۔ وجدان مسکراہٹ اچھالتا بولا۔ سالار نے دانت پیسے۔ اس سے پہلے سکندر شاہ کچھ بولتے فون کی آواز سن کر اٹھ گئے۔
کالج میں کیا حرکت کی ہے آج؟ اس کا غصہ دیکھ کر وجدان کا رنگ ایک پل کے لیے اڑا۔ وہ بھی بتا دیتا ہوں، لیکن پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کب سے خدمت خلق شروع کی؟ ویسے مجھے بتاتے میں آپ کو سب کے فارمز لا دیتا، آپ اپنا شوق بھی پورا کر لیتے اور باقیوں کا بھی بھلا ہو جاتا۔ وہ اس کی بازی اسی پر پلٹ گیا۔ مطلب؟ وہ سٹ پٹایا، اس کی گھبراہٹ کو وجہ انجوائے کرنے لگا۔ کچھ زیادہ نہیں، بس وہ اینا کا پارسل دیکھا، بڑے دل سے سروے کمپلیٹ کیا تھا، مجھے تو آج تک ایک اسائنمنٹ تک نہ بنا کر دی۔ وجدان خود پر سے اس کا دھیان ہٹانے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ادھر ادھر دیکھتا بولا۔ اچھا، پھر شاید وہ آپ کے جن نے لکھا ہوگا۔ انداز صاف تمسخرانہ تھا۔ سکندر شاہ کی واپسی پر سالار کی بامشکل گلو خاص ہوئی، جبکہ وجدان اپنی بات سے دھیان ہٹانے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ دروازے کے باہر کھڑی تذبذب کا شکار تھی کہ اندر جائے یا نہیں۔ کل کے واقعے کے بعد وہ ریان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر مجبوری تھی کہ ایک پیشنٹ کی میڈیکل ہسٹری اس سے ڈسکس کرنا ضروری تھا۔ ریان جو مانیٹر کے ذریعے اسے دیکھ رہا تھا، جھنجھلاتا ہوا اٹھا اور دروازہ کھول کر اسے اندر کھینچا۔ اس اچانک افتاد پر اس کے منہ سے دل خراش چیخ نکلی، جسے وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر دبا چکا تھا۔ وہ سانس رو کے اسے دیکھے گئی، جو بالکل قریب کھڑا اس کا ایکس رے کرنے میں مصروف تھا۔ اس کے وجود سے اٹھتی کلون کی خوشبو حیا کے حواس سلب کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی پیچھے ہٹا تو حیا شکر کا کلمہ پڑھتی لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس سے پہلے وہ باہر نکلتی ریان آگے بڑھ کر دوبارہ اس کا ہاتھ کھینچ چکا تھا۔ نتیجتاً وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ دونوں وجود پل بھر کے لیے ساکت ہو گئے۔ ریان جو پہلے ہی اپنی حالت پر جھنجھلایا ہوا تھا، اس افتاد پر اسے یقین ہو گیا کہ وہ مریض سے محبت بن چکا ہے۔ حیا پہلے تو سچویشن سمجھنے کی کوشش کرنے لگی، پھر اگلے لمحے اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹی۔ ریان جو آرام سے اسے اپنے ساتھ لگائے کھڑا تھا، اس کے دھکے پر پیچھے پڑے ٹیبل پر گرا۔ نتیجتاً کونا اس کے سر پر لگا اور خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ اتنا خون دیکھ کر حیا حواس باختہ سی زور و شور سے رونے لگی۔ اسٹاپ کرائنگ، لیکن اس کے رونے میں اضافہ ہو چکا تھا۔ I said stop crying, Dr. Haya, and bandage my head. اس کی بات پر وہ آنسو پونچھتی فرسٹ ایڈ باکس لے کر اس کے پاس آئی، جو نیچے آرام سے بیٹھا تھا، جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ البتہ خون کا بہاؤ کم ہو چکا تھا۔ بمشکل پٹی کر کے وہ اسے پین کلر پکڑانے لگی۔ پٹی کے درمیان وقفے سے اس کے آنسو بہ رہے تھے، جبکہ ریان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے دو کھینچ کر لگائے، جو خامخواہ اپنی آنکھوں کا بیڑا غرق کر رہی تھی۔ حیا حیران تھی کہ یہ شخص کس چیز کا بنا ہے، جو اتنی چوٹ پر بھی اف تک نہیں کر رہا تھا۔ ایسے بھائی جاؤ گی تو پورا سٹاف تمہاری یہ حالت دیکھ کر سمجھے گا کہ یہاں کچھ ہوا ہے، حالانکہ میں ایسا ہوں نہیں، پھر بھی لوگ نہ جانے میرے بارے میں اتنا نیگیٹو کیوں سوچتے ہیں۔ اسے ہینڈل پر ہاتھ رکھتا دیکھ کر وہ بول پڑا۔ حیا اس کی آخری بات پر حیرت سے گنگ ہو گئی کہ وہ کیسے اس کے خیالات سے آشنا ہے، لیکن جب اپنے حلیے پر نظر پڑی تو خود پر گڑوں پانی گر گیا۔ بکھرے بال اور جھولتا دوپٹہ واقعی اس کے کردار اور وجود پر سوالیہ نشان بن سکتا تھا۔ کیا اس شخص کو اس کی عزت کی فکر تھی؟ یہ سوچتے ہی وہ ہونٹ کچلتی فوراً واش روم کی طرف بھاگی۔ 10 منٹ بعد وہ اپنا حلیہ ٹھیک کرتی، اس کی معنی خیز نظروں سے بچتی فوراً باہر نکل گئی۔ پیچھے ریان کا کہکا گونجا، لیکن پھر سر میں اٹھتے درد کی شدت محسوس کرتا کسی کو فون ملا گیا۔ وہ اپنے کیبن میں بیٹھی پانی کا دوسرا گلاس ختم کر چکی تھی، جبکہ سامنے بیٹھی ہادیہ جانچتی نظروں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ دل میں مختلف قسم کے خدشات امڑ رہے تھے، مگر وہ ان کی نفی کرنے لگی۔ اب بتاؤ بھی حیا، کیا ہوا ہے؟ یار پتہ نہیں، ریان سر کافی عجیب بیہیو کر رہے ہیں۔ کل رات انہوں نے مجھے گھر ڈراپ کیا تب بھی، اور آج میں کسی پیشنٹ کی میڈیکل ہسٹری ڈسکس کرنے گئی تب بھی۔ بدتمیزی نہیں کرتے، نہ ہی غصہ، لیکن عجیب سا بیہیویئر ہے۔ گھر ڈراپ کرنے والی بات پر ہادیہ ٹھٹکی، مگر اس کی اگلی بات پر اس سے بھی زیادہ حیران ہوئی۔ اب وہ حیا جتنی بے وقوف نہیں تھی، اسے سب سمجھ آ رہا تھا۔ تمہیں تو وہ ویسے بھی بہت زہر لگتا ہے، اس لیے اگنور کرو۔ ہاں لگتا تھا، وہ غائب دماغی سے بولی۔ مطلب؟ ہادیہ کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزرا۔ پتہ نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایسے ہی کسی کو اتنا جلدی جج نہیں کرنا چاہیے۔ میں کچھ زیادہ ہی نیگیٹو سوچتی تھی۔ آئی ہیو ٹو گو، ہادیہ فوراً اپنا بیگ اٹھاتی بولی۔ کہاں؟ کہیں جانا ہے مجھے، کل ملیں گے، بائے۔ پیچھے حیا سر جھٹکتی دوبارہ سوچوں کے منور میں پھنس چکی تھی۔ موسم شام سے ابر آلود تھا۔ اینا ماہی بے آب کی طرح لاؤنج کے چکر کاٹ رہی تھی کہ کب نور کمرے میں جائے اور وہ باہر نکلے، مگر شاید نور نے بھی اس کا ارادہ بھانپ لیا تھا، اس لیے آرام سے لیپ ٹاپ کھولے بیٹھی تھی۔ جب مزید آدھا گھنٹہ گزرا تو اس کا صبر جواب دے گیا۔ ماما، ایک نئی ریسرچ آئی ہے، وہ اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی۔
کیا؟ مصروف سا جواب آیا۔ یہی کہ بارش میں نہانے سے انسان اسٹرانگ اور ہیلتھی ہوتا ہے، بارش کا پانی کافی یوزفل ہوتا ہے۔ اور اس کی نظروں سے گھبراتی وہ جملہ بیچ میں ہی ادھورا چھوڑ گئی۔ تم پھر بھی باہر نہیں جاؤ گی؟ ٹھنڈ ہے۔ نور کے جواب پر اس کا منہ کھل گیا۔ ہاں میں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ نہانا پھر بھی نہیں چاہیے، بے شک جتنے مرضی فائدے ہوں۔ وہ فوراً پینترا بدل گئی۔ گڈ۔ اپنا پلان فیل ہوتا دیکھ کر وہ منہ بسور کر اٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ منہ کیوں پھولا ہوا ہے میری بچی کا؟ اماں بھی اس کا اداس چہرہ دیکھ کر اس کے پاس آئیں۔ آپ کی وہ معصوم بیٹی جو ہے نا، وہ لاؤنج سے اٹھ ہی نہیں رہی، اور میرا اتنا دل کر ہے بارش میں نہانے کا۔ میں نے بہانے سے اٹھانا چاہا لیکن سمجھ گئی وہ، دیکھیں بارش بھی ہلکی ہو رہی ہے۔ ہاں یہ تو بڑا مسئلہ ہے، اپنا شیطانی دماغ چالو کرو۔ ان کی بات پر وہ واقعی پر اصرار سا مسکرا کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ اماں بھی سمجھ گئی کہ وہ اب انہیں بلی کا بکرا بنانے والی ہے، اس لیے کچن سے نکلنے کے لیے پر تولنے لگی۔ نہیں، وہ اس کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ ہاں مطلب ہاں، وہ بھی ان کی طرف قدم بڑھاتی بولی، اور پھر ان کی نا کے باوجود بھی وہ ان کا سارا پلان سمجھا کر واپس لاؤنج میں آ گئی۔ ایک نظر نور پر ڈالتی ٹی وی آن کر گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی باہر سے اماں بھی کے شور کی آواز سے وہ چہرے پر شدید فکر اور حیرانی کے تاثرات سجائے باہر کی طرف بھاگی۔ اس کے پیچھے پیچھے نور بھی باہر بھاگی۔ جب تک وہ ان کی کارستانی سمجھتی، آئینہ دروازے کو لاک کرتی، چابی اپنے ہاتھ میں پکڑ کر باہر کی طرف بھاگی۔ سوری ماما، لیکن اماں بھی کا آئیڈیا تھا، آپ ہی تو کہتی ہیں کہ بڑوں کی بات مانا کرو، اب ان کی بات کیسے ٹال سکتی تھی؟ بارش کی بوندوں کے ساتھ اٹکیریاں کرتی وہ شرارت سے آنکھ مارتی بولی۔ اماں بھی اس کی چالاکی پر بے ہوش ہوتے ہوتے بچی، جو ان کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلا چکی تھی۔ اینا، تمہیں نہانا ہے تو نہاؤ، لیکن دروازہ کھولو۔ نو، آپ بھی انجوائے کریں، بلکہ رکیں، میں آپ کو پائپ کے ساتھ انجوائے کرواتی ہوں۔ پائپ اٹھا کر ان دونوں کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ ان کو پانی میں بھگو گئی۔ کڑے تیوروں سے اس کو گھورتی نور اس کی جانب لپکی، جو کھلکھلاتی ہوئی دور بھاگی تھی۔ نور ہارتے ہوئے خود بھی بارش میں کھڑی ہو کر آنکھیں موند گئی۔ ایک عرصے بعد دوبارہ بارش میں بھیگ کر اس کی روح سرشار ہو گئی، اس لیے بازو پھیلاتی موسم سرما کی اس بارش میں خود کو بھگونے لگی۔ ہونٹوں پر رینگتی مسکراہٹ دیکھ کر خوشی کے مارے آنسو اینا کے گال پر بہتا بارش کے قطروں میں جذب ہو گیا۔ ارے اینا، تمہارے سروے کو بیسٹ سروے قرار دیا گیا ہے، اور تو اور اس کا پیج مختلف نوٹس بورڈز پہ بھی لگائی گئی ہیں۔ یار کیا کمال کا لکھا تھا تم نے؟ مناہل ایکسائٹیڈ سے اسے بتانے لگی۔ کمال کا تو ہونا ہی تھا، آفٹر آل ماں بدولت کی پرسنالٹی ہی ایسی ہے، کبھی غرور نہیں کیا۔ شرم کرو کچھ، بھائی سے لکھوا کر سارا کریڈٹ خود لے گئی۔ وجدان سے اس کی تعریف برداشت نہیں ہوئی تو بول پڑا۔ ہائے دیکھو منو، کیسے سڑا ہوا کباب لگ رہا ہے۔ مجھے پتا تھا کچھ ٹرکی نمونے ایسے بھی ہیں جن کو ابھی تک میری صلاحیتوں پر شک ہے، اس لیے یہ رہا وہ سروے جو تمہارے نکمے بھائی نے لکھا۔ جا کر ملا لو اس کے ساتھ تاکہ تمہارے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے۔ کاغذوں کی فائل تقریباً اس کے منہ پر ہی ماری تھی۔ اگر خود کا ہی لکھنا تھا تو ان سے پھر کیوں لکھوایا؟ جانچتی نظروں سے سوال آیا۔ ہائے عقل کے دشمن، میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا ایک اونر اپنی خامیوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا صرف تعریفوں کے پل ہی باندھتا ہے، کیونکہ جب تک انسان خود اپنی خامیوں کو دیکھے گا نہیں، ایکسیپٹ نہیں کرے گا، تو امپروومنٹ کیا خاک لائے گا۔ پر تمہارا بھائی تو بڑا سچا نکلا بھائی، پرفیکٹ سروے لکھ کر دیا ساری خوبیوں خامیوں کے ساتھ، اور یہ بات میں نے اپنے سروے میں بھی لکھی، اس کے پوائنٹس بھی ایڈ کیے، اور دیکھ لو لوگوں کا نوٹس بورڈ پر رش۔ طنزیہ انداز میں اس کو بتا کر اس نے نوٹس بورڈ کی طرف اشارہ کیا جہاں اسٹوڈنٹس آگے بڑھ کر پڑھنے کی کوشش میں تھے۔ وجدان اس کی ہوشیاری اور عقل مندی سے متاثر ہوا، لیکن اس کے منہ پر تعریف کرنے کی غلطی کر کے اسے مزید شوخا نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے منع بھی کیا تھا کہ نہیں نہاتے بارش میں، پھر کیوں نہائیں آپ؟ فضا آنٹی دیکھ رہی ہیں، آپ میری بات نہیں مانی اور اب بیمار ہو گئی ہیں۔ نور کا ٹیمپریچر چیک کرنے کے ساتھ وہ جھوٹوں کے انبار لگا رہی تھی۔ نور ہونکوں کی طرح اس کا منہ دیکھ رہی تھی۔ فضا اس کی چالاکی سمجھتی مسکراہٹ ضبط کر گئی۔ اب آپ ایسے تو نہ دیکھیں، بلکہ آئندہ کے لیے آپ کو لیسن مل گیا کہ میری بات ماننے میں فائدہ ہوتا ہے۔ تمہاری ماں میں ہوں، تم میری ماں نہیں ہو جو میں تمہاری بات مانوں، اور یہ جھوٹ کس خوشی میں بول رہی ہو؟ نور دانت پیس کر بولی، جبکہ فضا اس کو نارملی بحث کرتا دیکھ کر مسکرا دی۔ دیکھو بھائی کیا زمانہ آ گیا فضا آنٹی، ماما مجھے جھوٹا کہہ رہی ہیں، حالانکہ بچے تو من کے سچے ہوتے ہیں۔ وہ نادیدہ آنسو صاف کرتی اور ایکٹنگ کی انتہا کو چھو رہی تھی۔ فضا اس سے زیادہ برداشت نہیں کر پائی، اس لیے دل کھول کر ہنسی۔ نور محض اسے گھور گئی۔ اوہ
اوہ آپ سمجھی یہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ وہ شرارتی انداز میں آنکھیں گھماتی بولی۔ کیا سمجھی ہیں انایا دی گریٹ؟ فضا آنٹی، ماما چاہتی ہیں کہ میں ان سے ڈر جاؤں اور ان کو سوپ نہ پینا پڑے، ان کو پسند نہیں ہے نا، لیکن آپ ابھی میرے ٹیلنٹ کو جانتی نہیں ہیں۔ اس کی بات پر فضا کے ساتھ ساتھ نور بھی مسکرائی مگر جلدی مسکراہٹ چھپا گئی۔ ماما اتنی کنجوسی، تھوڑا سمائل تو دیں۔ فضا آنٹی کو دیکھیں اتنی زیادہ سمائل دیتی ہیں۔ اس کا مسکراہٹ چھپانا دیکھ کر وہ شرارت سے بولی، اینا، وہ چیخی، سوری آئی ایم گوئنگ۔ اس کا بگڑتا موڈ دیکھ کر فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر بھاگی۔ نور مسکراتے ہوئے تکیے پر سر گرا گئی۔ اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے؟ فضا کی آواز سے اس کی آنکھیں کھول کر اسے گھورا۔ میں تو بس ایسے ہی محاورہ بول رہی تھی، تمہیں تھوڑی کہا کچھ۔ فضا سٹپٹاتی بات بدل گئی۔ ڈاکٹر حیا، اپنے نام کی پکار پر اس کے دل کی دھڑکن تھی۔ پچھلے 7 دنوں سے اسی آواز نے تو اس کے وجود کو کانٹوں پر گھسیٹ رکھا تھا، وہی مخصوص لب و لہجہ جو اسے ہر جگہ سنائی دیتا چاہے دن ہو یا رات، وہی نظروں کا زاویہ جس کے حصار میں پچھلے 7 دنوں سے وہ خود کو قید محسوس کرتی تھی، وہی کلون کی خوشبو جو ان دنوں میں اس کے حواس سلب کیے ہوئے تھی۔ کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا، اگر بدلے تھے تو شاید حیا کے خیالات اور جذبات ریان کے لیے، حتیٰ کہ جو باتیں وہ پہلے اس کے بارے میں ہادیہ سے کہہ چکی تھی ان 7 دنوں میں خود سے بھی اور ہادیہ کے سامنے بھی کئی بار ان کی نفی کر چکی تھی۔ ہادیہ کا رویہ تھوڑا بدل چکا تھا مگر شاید وہ اپنے حواسوں میں ہوتی تو کچھ سمجھنے کے قابل رہتی۔ اب بھی غائب دماغی سے کھڑی رہی، یہ بھی نہ پتہ چلا کہ کب وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ سے بات کرنی تھی اگر آپ کے پاس ٹائم ہو۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کے چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں رکھتا وہ اپنے بھاری لہجے میں بولا، جی کہیں۔ نہ جانے کیوں مگر دل میں انجانی سی خوشی ہوئی کہ پتہ نہیں وہ کیا کہے گا اس سے۔ ایکچولی اس دن بات نہیں ہو پائی تھی تو وہ جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ گیا، جبکہ اس کی متوقع بات کو سوچ کر پل بھر میں حیا کا چہرہ گلنار ہوا۔ تو وہ آہستہ آواز میں بات دہرا گئی، تو یہ کہ میں نے سوچا کہ آج اس پیشنٹ کی میڈیکل ہسٹری ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اسے کڈنی ٹرانسپلانٹ کی طرف لے کر جائیں یا پھر ڈائلیسس سے ریکور کر لیں۔ حیا کے تاثرات اس کی بات سن کر فوراً بدلے، چہرے پر اب جھجک اور فطری حیا کی جگہ غصے نے لے لی۔ اس کا پل پل میں بدلتا رویہ ریان نے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ وہ کیس اب ڈاکٹر زین ہینڈل کر رہے ہیں، میں نہیں، برائے مہربانی ان سے ڈسکس کر لیں۔ دانت پیس کر دیا گیا جلا سا جواب ریان کو کہکا لگانے پر مجبور کر گیا۔ وہ پیر پٹکتی وہاں سے جانے لگی جب اپنی پشت پر اس کی آواز سے دوبارہ رک گئی، ہونٹوں پر بے ساختہ تبسم پھیلا، چہرہ اور کان سرخ ہو گئے۔ I don't know what you are doing to me, but every time I look at you I can't stop smiling. The smile on your face is radiant. The glow on your cheeks is beautiful. Every time you speak to me you take my breath away. Every time you touch me my body tingles. I want to get to know you and cherish the chemistry we have forever. So will you marry me, Dr. Haya? اس کے الفاظ تھے یا کیا لیکن اسے لگا وہ نہ تو اگلا سانس لے پائے گی اور نہ ہی اپنی ٹانگوں پر کھڑی رہ پائے گی۔ اپنی پشت پر اس کی نظریں اسے دیکھے بغیر بھی اپنے وجود آر پار محسوس ہو رہی تھی۔ I have to go. اس سے پہلے وہ بھاگتی وہ اس کا راستہ روک گیا۔ You can't dare to go until you answer me. I don't know. وہ روحان سے ہوئی۔ ایک تو اتنی عجیب صورتحال جس کے لیے اس نے تو ابھی محض خواب دیکھنے شروع کیے تھے، ابھی تو اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ دل میں ابھرتے جذبات محبت ہیں یا کچھ اور اوپر سے مقابل کا رویہ۔ کیوں؟ میں نے کون سا آئنسٹائن کی تھیوری پوچھی ہے؟ ایک سمپل سا سوال ہے کہ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی یا نہیں؟ اگر میں کہوں آپ کو اچھا لگتا ہوں تو سے یس، اگر نہیں تو پھر بھی یو ول ہیو ٹو سے یس۔ حیا آنکھیں پھاڑ کے اسے دیکھنے لگی جو شاید پوچھ نہیں بتا رہا تھا کہ وہ اس سے شادی کرے گا۔ تو پھر پوچھ کیوں رہے ہیں؟ وہ منمنائی۔ فارمیلٹی پوری کر رہا تھا۔ میں نے سنا ہے لڑکیوں کو یوں پرپوز کرتے ہیں، میں نے بھی کر دیا، سمپل۔ وہ پینٹ میں ہاتھ ڈالے کندھے اچکا کر بولا جیسے نہ جانے کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ ایسے تھوڑی کرتے ہیں، پھول پہ دیتے ہیں اور گھٹنوں کے بل۔ بے دھیانی میں بولتی وہ آخر میں ہونٹ دانتوں تلے دبا گئی۔ ریان کا کہکا گونجا، چلو یہ بھی خواہش پوری کر دیتے ہیں، بعد میں حسرت نہ رہ جائے، لیکن اس کے بعد انکار کی گنجائش نہیں رہے گی۔ لیکن میں ایسے کیسے؟ I don't like to listen, no.
اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتا وہ اس کے باقی الفاظ روک گیا۔ حیا اس شخص کو محض دیکھ کر رہ گئی جو اب پاس ہی کسی گملے سے پھول توڑ رہا تھا۔ گھٹنوں کے بل جھکتا وہ دوبارہ اپنے الفاظ دہرا گیا۔ وہ حیران پریشان سی کھڑی انگلیاں چٹکانے میں مصروف تھی۔ I am waiting for your answer ڈاکٹر حیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہاتھ آگے کر گئی، ورنہ اس سر پھرے شخص سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ زبردستی اس کا ہاتھ آگے کروا لیتا۔ کنگریچولیشن مسز ریان ٹو بی۔ اس کی بات پر اس کے ہونٹوں پر تبسم اور گالوں پر سرخی پھیلی۔ یو لک ڈیم بیوٹیفل وائل بلشنگ۔ وہ مبہوت سا اس کے چہرے پر آتے جاتے رنگوں کو دیکھتا بولا، جبکہ وہ فوراً ہاتھ چھڑوا کر بھاگی۔ مجھے جانا ہے پلیز۔ پیچھے ریان مسکراتا ہوا آنکھیں موند کر اس کے وجود کی خوشبو محسوس کرنے لگا۔ حیا پچھلے 1 گھنٹے سے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ہاتھ میں پکڑے پھول کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ کبھی ہونٹ کو چلتی تو کبھی شرما کر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیتی۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اب بھی اس کی نظروں کے حصار میں ہیں۔ اس کے الفاظ بار بار اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ رقصاں تھی۔ بیڈ سے اٹھتی وہ ٹیبل کے پاس آئی، ڈائری کے صفحوں کو پلٹ کر احتیاط سے پھول کو رکھا، ساتھ ہی مسکراتے ہوئے کچھ لکھا۔ لفظوں کو کاغذ کے ٹکڑوں پر اتارتے ہوئے اس کے چہرے پر مختلف رنگ جھلملا رہے تھے۔ ڈائری بند کر کے وہ کرسی سے ٹیک لگا کر مسکراتی ہوئی پرسکون سی آنکھیں موند گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کوئی کمرے میں آیا۔ وہ سٹ پٹاتی ہوئی ڈائری چھپانے لگی، لیکن آنے والا وجود جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے ڈائری لے چکا تھا۔ ہادیہ کو اپنے سامنے ہاتھ میں ڈائری پکڑے دیکھ کر اس کا چہرہ پھیکا پڑا۔ وہ اس کو بتانا چاہتی تھی لیکن اسے ایسے پتہ چلے گا اسے اندازہ نہیں تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ تو ان الفاظ کا تھا جو اس نے تھوڑی دیر پہلے ہی ڈائری پر اتارے تھے۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے اس نے آگے بڑھ کر اپنی ڈائری واپس کھینچی، لیکن تب تک وہ پھول دیکھ چکی تھی۔ حیا کی اڑی ہوئی رنگت بھی بہت کچھ واضح کر رہی تھی۔ کیا ہے یہ؟ وہ دبا دبا چلائی۔ میں تمہیں بتانے والی تھی، وہ ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بولی۔ یہ ریان سر نے دیا ہے نا؟ سوال نہیں تھا، ایک آخری امید تھی کہ شاید وہ انکار کر دے، شاید وہ کہہ دے کہ نہیں، ریان نے نہیں، کسی اور نے دیے۔ وہ آج جب یہ ریان سر نے دیے ہیں یا نہیں؟ مجھے صرف ہاں یا نہ میں جواب چاہیے۔ اس کی بات کاٹتی ہادیہ سخت لہجے میں بولی۔ ہاں۔ اس کی آواز اتنی آہستہ تھی کہ سامنے والے وجود نے بامشکل سنی۔ ہادیہ نے آنکھیں بند کر کے اپنے اندر کے اشتعال کو بامشکل دبایا۔ کچھ تھا جو چھن سے ٹوٹا تھا، خوابوں کا ایک محل تھا جو ایک پل میں زمین بوس ہو گیا تھا۔ بیک پر گرفت سخت ہوئی، ایک باقی آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر گال پر لڑک گیا۔ چہرہ ضبط کی وجہ سے خطرناک حد تک سرخ ہو چکا تھا۔ خود پر قابو پاتی وہ آنکھیں کھول گئی۔ مبارک ہو۔ اس کے الفاظ پر حیا نے چونک کر اسے دیکھا جو عام لہجے میں اسے مبارکباد دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے والا غصہ کہیں دور جا بھاگا تھا۔ حیا بمشکل اس کی بات کے جواب میں مسکرائی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کو واپس جاتا دیکھ کر وہ پوچھنے لگی۔ تم سے ملنے آئی تھی، اچھے سے مل لیا، اب واپس جا رہی ہوں۔ ایک نظر اس کے ہاتھ میں پکڑی ڈائری اور اس کے مسکراتے ہوئے چہرے پر ڈال کر وہ بغیر کچھ کہے سنے باہر نکل گئی۔ پیچھے حیا اس کے ذو معنی الفاظ میں کئی لمحے الجھی رہی۔ جب کوئی سرا ہاتھ نہیں آیا تو سر جھٹک کر ڈائری الماری میں رکھنے لگی۔ رات کے 1 بجے کلب کی رونق عروج پر تھی۔ نشے میں دھت کئی نوجوان لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے پر گرے پڑے تھے۔ میوزک کے بے ہنگم شور میں کانوں پڑی آواز سنائی نہ دیتی۔ مدھم روشنی ماحول کو خوابناک بنا رہی تھی، جس کا فائدہ اٹھا کر یہاں ہر کوئی کسی نہ کسی کی باہوں میں جھول رہا تھا۔ سرعام عزتوں کی نیلامی جاری تھی۔ ریان اکتایا ہوا ایک کونے میں ڈرنک لے کر بیٹھا تھا۔ یہ اس کا معمول تھا کہ وہ ہر ویکنڈ کسی نہ کسی کلب میں گزارتا۔ ہر ویکنڈ کی صبح وہ کسی نہ کسی کلب کے صوفے پر نشے میں دھت پڑا ہوتا۔ کئی لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ اور کس تک تو چلتا تھا، لیکن اس سے آگے نہ خود بڑھا نہ کسی کو اپنے قریب آنے دیا۔ لیکن اس کے برعکس پچھلے 2 مہینوں کی طرح آج بھی ڈانس اور ڈرنک کی آفر کرنے والی کئی لڑکیوں کو بری طرح جھڑک کر واپس بھیج چکا تھا۔ ایک کا تو وہ منہ بھی توڑ چکا تھا، جو اس کے منع کرنے کے باوجود بھی اس کے ہونٹوں پر کس کے لیے جھکی تھی، یہاں تک کہ ڈرنک کا گلاس لیے بیٹھا رہا لیکن اسے منہ تک نہیں لگایا۔ جو کام وہ خود کرتا آیا تھا آج دوسروں کو کرتا دیکھ کر اسے شدید کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ شاید یہ حیا کی محبت کا اثر تھا یا کیا، لیکن جو بھی تھا اسے اپنا ہمسفر چننے کے بعد اس کی ہمت نہیں ہوئی اپنے ارد کی کسی اور لڑکی کو دیکھنے کی۔ پچھلے 2 مہینے سے وہ جتنی بار بھی یہاں آیا ڈرنک کا گلاس کئی گھنٹے ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھا رہتا اور پھر اسے وہیں چھوڑ کر چلا جاتا۔ تھوڑی دیر بعد گلاس پھینکتا وہ اپنا کوٹ اٹھا کر باہر نکل آیا اور کھلی فضا میں لمبے لمبے سانس لینے لگا، گویا اندر کے ماحول کا اثر ظاہر کرنا چاہتا ہو۔
سڑکوں پر بلا وجہ گاڑیاں دوڑانے میں اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کب صبح کے 3 بج گئے۔ کچھ سمجھ نہیں آیا تو حیا کے نمبر پر کال ملا دی۔ پہلی بیل، دوسری بیل، تیسری بیل۔ جب کئی بیلز جانے کے بعد بھی فون نہیں اٹھایا گیا تو بغیر سوچے سمجھے اس کے گھر کی طرف گاڑی موڑ لی، لیکن وہاں جا کر نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اتنی تنگ گلی میں گاڑی لے کر کیسے جائے۔ گاڑی کو روڈ پر پارک کرتا وہ پیدل ہی چل پڑا۔ گھر کا ایڈریس وہ پہلے ہی نکلوا چکا تھا، حتیٰ کہ گھر کا نقشہ بھی اس کو مل چکا تھا۔ آسمان پر ابھی بھی کالی چادر بچھی ہوئی تھی۔ فجر میں ابھی خاصا وقت تھا، اس لیے سب نیند کے مزے لوٹ رہے تھے۔ ارد گرد موت سا سناٹا تھا، یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہاں کوئی زیرو موجود نہیں، سب گھر تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ایسے میں پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے وہ اطمینان سے اس کے گھر کے آگے کھڑا ہو کر اندر جانے کا راستہ دیکھ رہا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا 2 منزلہ مکان تھا جو کہ اچھی خاصی حالت میں تھا۔ ارد گرد کے گھروں میں سے یہ گھر ہی قابل قبول تھا۔ دیوار کا سہارا لے کر وہ اوپر کی طرف بڑھنے لگا۔ اس چکر میں بازو اور ٹانگوں میں خراشیں بھی آ چکی تھی، لیکن وہ اگنور کرتا اوپر چڑھنے لگا۔ سامنے ہی اس کی کمرے کی لائٹ چلتی دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی، لیکن ساری خوشی پل بھر میں ہوا ہوئی، کیونکہ وہاں بالکنی کا نام و نشان ہی نہیں تھا جس کے ذریعے وہ اندر جا سکتا۔ ایک پائپ ہی کھڑکی کے ساتھ لگا ہوا تھا جو اس قابل تو بالکل نہیں تھا کہ اس جیسا لمبا چوڑا انسان اس پر چڑھ سکتا۔ دانت کچکچاتا وہ حیا کو کال ملانے لگا۔ اب آدھے راستے میں آ کر وہ بالکل بھی واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ خوش قسمتی سے اس دفعہ کال اٹھا لی گئی، لیکن آگے سے کچھ بھی نہیں بولا گیا۔ پچھلے 2 مہینوں سے ایسا ہی ہوتا آ رہا تھا، وہ اس کی کال اٹھا کر خاموش ہو جاتی، ہر بار بات وہی شروع کرتا۔ ہاسپٹل میں وہ کم سے کم اس کا سامنا کرنے کی کوشش کرتی، اور اگر کبھی سامنا ہوتا تو گونگی بہری بن کر کھڑی رہتی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہاسپٹل میں اس کے بارے میں باتیں مشہور ہوں۔ ریان نے بھی تنگ آ کر ہاسپٹل میں اس سے آمنا سامنا کم کر دیا تھا، لیکن دونوں کے درمیان ہر بار بات کا آغاز ریان ہی کرتا تھا۔ ڈاکٹر حیا، موقع محل دیکھتا وہ آہستہ آواز میں بولا۔ دوسری طرف حیا، جس نے بے دھیانی میں بغیر نام دے کے فون کان کو لگایا تھا، اس کی آواز سنتے ہی ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ آپ نے اس وقت کال کیوں کی ہے؟ یہ کوئی وقت ہے کسی کو کال کرنے کا؟ وہ دبا دبا چلائی، جبکہ ریان نے بمشکل مسکراہٹ دبائی۔ دیکھیں ڈاکٹر حیا، مجھے اندازہ ہے کہ اس وقت کسی لڑکی کو کال کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن خدا گواہ ہے کہ اگر مجبوری نہ ہوتی تو کبھی کال نہ کرتا، بلکہ ڈائریکٹ اندر آتا۔ وہ معصومیت سے بولا، البتہ آخری بات اس نے دل میں کہی تھی۔ کیا مجبوری ہے؟ مجبوری یہ ہے کہ میں اس وقت آپ کے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑا ہوں، اب اندر کیسے آؤں سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ کان کھجاتا بولا، کھڑکی سے کیوں جا رہے ہیں؟ دروازے سے؟ واٹ؟ کیا آپ میرے کمرے کی کھڑکی میں کھڑے ہیں؟ بات سمجھ آنے پر وہ حیرانی اور غصے کے ملے جلے جذبات لیے چلائی، ہاں جی، اس سے پہلے میں گروں مجھے اندر آنے کا راستہ بتاؤ۔ آپ پاگل ہیں؟ حیا کو اس کی ذہنی حالت پر شک ہوا۔ یہ میں تمہیں اندر آ کر بتاؤں گا، ابھی شرافت سے مجھے اندر آنے کا راستہ بتاؤ ڈاکٹر حیا۔ دیکھیں آپ جائیں، ایسے کیسے آپ اندر آ سکتے ہیں؟ آپ بس جائیں، مجھے نہیں پتا رات کے پچھلے پہر وہ کیسے اسے اندر آنے دے سکتی تھی۔ بے شک اس سے محبت کا رشتہ تھا، ان 2 مہینوں میں اعتبار کا رشتہ بھی قائم ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی یہ کوئی ٹھوس رشتہ نہیں تھا جو وہ رات کے اس پہر اسے کمرے میں آنے دیتی۔ فون کاٹ کر وہ بیڈ پر ٹانگیں نیچے لٹکائے لیٹ گئی۔ اسے لگا شاید وہ اس کی بات سن کر چلا جائے گا، لیکن دل تو تب اچھل کر حلق میں آیا جب کسی نے کھڑکی بجائی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ ہٹایا تو اسے بمشکل پائپ کے ساتھ لڑکا دیکھ کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے بار بار اشاروں پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کھڑکی کھولنے لگی۔ آگے گڑا اور پیچھے کھائی والی صورتحال کسے کہتے ہیں، حیا کو آج پتہ چلا تھا۔ ریان جو بمشکل پائپ کے ساتھ لٹکا ہوا تھا، کھڑکی کھلنے پر دھڑام سے اندر گرا۔ حیا اس کو چپ رہنے کے اشارے کر رہی تھی، البتہ نظریں دروازے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ کال کیوں نہیں اٹھائی؟ کپڑے جھاڑ کر اٹھتا ہوا اس کے سر پر جا کر اس سے پوچھنے لگا۔ سوئی ہوئی تھی، ڈرے ہوئے لہجے میں جواب دیا گیا۔ ہونٹ کو چلتی وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ چھوٹی، ابھی تو جاگ رہی ہو؟ وہ بات بڑھانے کی غرض سے بولا۔ اللہ کے فضل سے مسلمان ہوں، تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی تھی، اور دوسری بات میں جھوٹ نہیں بولتی۔ وہ دانت کچکچاتی بولی، جبکہ ریان اس کے انداز پر مسکراہٹ ضبط کرتا عروج کا گیا۔ اب جائیں، اسے خود کو گھورتے پا کر حیا التجائیہ انداز میں بولی۔ پہلے وہ تو سن لو جو بتانے آیا ہوں۔ مجھے پتا ہے آپ کیوں آئے ہیں۔ کیوں؟ ریان حیرانی سے پوچھنے لگا۔ یہی کہ آپ کو مجھ سے محبت۔ روانی سے بولتے ہوئے اپنے لفظوں کا اندازہ ہوا تو زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ ریان کا کہکا گونجا، لیکن حیا آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ جب اندازہ ہوا کہ اس کے کتنا قریب کھڑی ہے تو دھڑکتے دل کو سنبھالتے پیچھے ہٹی۔ آج کلب سے سیدھا ادھر آ رہا ہوں۔ کمرے میں پھیلی خاموشی کو ریان کی مدھم آواز نے توڑا۔
کلب کے نام پر حیا کا چہرہ پھیکا پڑا جو ریان کی نظروں سے چھپا نہیں رہا۔ ہر ویکینڈ جاتا ہوں، کوئی نئی بات تھوڑی ہے۔ اس کا اڑا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ کندھے اچکاتا بولا۔ حیا بے یقینی سے پیچھے کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ آئی ایم اے ڈرنکر اینڈ اس کی طرف قدم بڑھاتا وہ جملہ ادھورا چھوڑ گیا۔ متوقع جواب کو سوچتی حیا اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ لیکن خدا گواہ ہے کہ آج تک پینے کے علاوہ کوئی غلط کام نہیں کیا، نہ اپنی لمٹس کراس کی ہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات تمہیں کسی اور سے پتہ چلے اور تم مجھ سے بدگمان ہو، اس لیے خود بتا رہا ہوں۔ لیکن اس بات کا بھی خدا گواہ ہے کہ جب سے تم سے محبت ہوئی ہے میں نے پینا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ پیے بغیر بھی میں تمہارے نشے میں دھت رہتا ہوں۔ سنجیدگی سے کہتا وہ آخر میں شوق ہوا، جبکہ اس کی آنکھوں اور لہجے کی سچائی دے کر حیا کا اٹکا سانس بحال ہوا۔ ہوش آئی تو پتہ چلا کہ وہ اس سے چند انچ کے فاصلے پر کھڑی ہے۔ اس سے پہلے وہ سائڈ سے ہو کر نکلتی وہ اس کا ارادہ بھانپتا دونوں طرف ہاتھ ٹکا گیا۔ اب جائیں آپ، جو کہنا تھا کہہ لیا، وہ نروٹھے پن سے بولی۔ چاہے اس کی باقی باتیں سچ تھیں لیکن پھر بھی وہ ڈرنک تو کرتا تھا نا، اور اپنے لائف پارٹنر کو اس نے ڈرنکر تو نہیں سوچا تھا۔ قسم سے ڈاکٹر حیا، اگر تم اس طرح میرے کمرے میں آتی نا تو میں تمہیں کبھی بھی جانے کا نہ کہتا، بلکہ قاضی کو بلا کر نکاح پڑھوا لیتا۔ لیکن تم میں اتنے گٹس تھوڑی ہیں تم قاضی کو بلوا کے نکاح پڑھوا لو، الٹا جب سے آیا ہوں تم مجھے بھیجنے پر تلی ہوئی ہو۔ وہ شوخ لہجے میں بولا تو حیا یکٹک اسے دیکھے گئی۔ کیا یہ وہی شخص تھا جسے وہ بدتمیز، مغرور اور کھڑوس سمجھتی تھی؟ ان 2 ماہ میں کئی بار اس نے اپنی سوچ پر لعنت بھیجی تھی۔ اسے خود کو تختہ پا کر ریان اس کے چہرے پر پھونک مار گیا۔ حیا چونکی اپنی بے خودی پر جی بھر کے لعنت ملامت کی۔ میں آپ کی طرح پاگل تھوڑی ہوں، اپنی خجالت مٹانے کو تنک کر بولی۔ تم جو مرضی کہہ لو، ہمیں قبول ہے۔ وہ جھکتا ہوا بولا تو حیا اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فاصلہ قائم کرنے لگی۔ اب پلیز جائیں، بے ہنگم سانسوں کے ساتھ وہ بمشکل بولی۔ جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا میرے لیے ڈاکٹر حیا۔ اس کو ایک ایک نقش کو بغور دیکھتا وہ غمگین لہجے میں بولا تو حیا کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزرے۔ اگر وقت کو قید کیا جا سکتا تو ریان ان لمحات کو ضرور قید کر لیتا جس میں اس کی محبت کے رنگ حیا کے چہرے پر رقصہ تھے۔ کھڑکی تک جا کر وہ واپس مڑا اور اسے دیکھا جو ابھی ابھی دیوار کے ساتھ لگی لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی۔ چہرے پر اس کی غربت کے رنگ کمرے میں لگے بلب سے مزید نکھر رہے تھے۔ خود پر قابو نہ پاتا وہ واپس مڑا اور اسے سمجھنے کے موقع دیے بغیر اس کے ماتھے پر اپنی تشنائے لب رکھ گیا۔ کئی لمحے اسے محسوس کرنے کے بعد وہ پیچھے ہٹا اور اسے دیکھا جو سانس روکے کھڑی تھی۔ بمشکل خود کو سنبھالتا وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا وہیں سے واپس چلا گیا جہاں سے آیا تھا۔ اینا بوریت سے ایک پارک میں بیٹھی ہوئی تھی، چہرے پر جھنجھلاہٹ اور اکتاہٹ صاف واضح تھی۔ ہاتھ میں پکڑے لمبے سے کاغذ کو وہ کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی جو سارے فساد کی جڑ تھا۔ نور نے آج اسے گروسری کی ایک لمبی چوڑی لسٹ دے کر بھیجا تھا۔ وہ خود بھی اس کے ساتھ آنے والی تھی مگر اسے کسی ضروری کام سے جانا پڑا۔ اماں بھی اپنے گاؤں گئی ہوئی تھیں اور پیچھے رہ گئی اینا جو بلی کا بکرا بن چکی تھی۔ اسے شاپنگ سے شدید چڑ تھی، پھر چاہے وہ گھر کی ہو یا اپنی۔ سوچنے کے انداز میں آنکھیں گھماتے ہوئے اس کا چہرہ چمکا۔ جلدی سے فون ملایا جو پہلی کال پر ہی اٹھا لیا گیا۔ ہانیہ، میں آپ کو کہہ تو چکا ہوں کہ فری ہو کے بات کرتا ہوں آپ سے۔ فون اٹینڈ ہوتے ہی مقابل کی آواز سن کر وہ سر تا پیر جل بھن گئی۔ ہانیہ کے کچھ لگتے میں انایا ہوں، اندھے ہو کیا، یا پھر تم نے میرا نمبر ہی سیو نہیں کیا؟ اس کی غصیلی آواز سن کر سالار نے فائل اپنے سر پر ماری۔ سوری، مجھے پتہ نہیں چلا۔ سوری کے بچے، کون تھی یہ چڑیل؟ آواز میں چیلسی کا عنصر نمایاں تھا۔ وہ تھی ایک ڈاکٹر، ان سے کچھ ڈسکس کرنا تھا۔ تمہیں کوئی کام تھا؟ وہ جلدی سے بات بدلنے کو بولا۔ نہیں، تمہاری سڑیل آواز سننی تھی۔ عقل سے پیدل انسان، ظاہر ہے کوئی کام ہی تھا۔ تم یہ بات سیدھی طرح بھی تو کہہ سکتی تھی۔ وہ چڑھتا ہوا بولا۔ اوہ، تو موصوف کو اب میں الٹی لگنا شروع ہو گئی ہوں۔ شاباش بھئی شاباش۔ اگلے 15 منٹ کے اندر تم میرے بھیجے گئے ایڈریس پر نہ پہنچے تو قسم سے آفس آ کر تمہیں کھینچ کر لے جاؤں گی۔ دھمکی مت سمجھنا اسے، سمجھے؟ وہ غصے سے فون کاٹ کی سالار ارے ارے کرتا رہ گیا۔ اس کی ایک امپورٹنٹ میٹنگ تھی میڈیکل بورڈ کے ساتھ، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا اگر اگلے 15 منٹ میں اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر نہ پہنچا تو وہ اگلے 20 منٹ میں آفس ہوگی، اس لیے برا سا منہ بناتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کب تک غصے میں رہوگی تم؟ پچھلے 10 منٹ سے وہ منہ سجائے بیٹھی تھی اور سالار 1000 بار یہ سوال کر چکا تھا۔ تم چپ کر کے وہاں چلو جہاں کا ہے، اس سے پہلے میں تمہارا منہ نوچ لوں۔ وہ بدکی، تم غصہ کیوں ہو؟
اس کے معصومیت سے پوچھے گئے سوال پر وہ خود بھی شش و پنج میں مبتلا ہوگی۔ اسے آخر غصہ تھا کس چیز کا؟ کیا اس لڑکی ہانیہ کی وجہ سے؟ نہیں، میں بھلا اس سے کیوں جیلس ہوں گی؟ واٹ؟ میں جیلس ہو رہی؟ سیریسلی میں؟ نو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دل ہی دل میں اپنے غصے کی وجہ ڈھونڈنے لگی۔ وہ شاید ساتھ بیٹھے وجود کے لیے پوزیسو ہو رہی تھی، لیکن کیوں؟ اس کا کوئی جواب وہ ڈھونڈنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اچھا چھوڑو، اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ میرے بارے میں تو تمہیں سب پتہ ہے، لیکن تم نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ سالار خود ہی بات کرنا شروع کر گیا۔ کیوں، تم نادرا آفس سے آئے ہو یا میری پھوپھی کے بیٹے ہو؟ جلا ہوا جواب سن کر سالار دانت کچکچا کر رہ گیا۔ تمہارا برتھ ڈے کب آتا ہے؟ اس کو چپ بیٹھا دیکھ کر اسے اچھا نہ لگا، اس لیے سالار دوبارہ اس سے بات کرنے شروع لگ گیا۔ آج ہی ہے۔ ہاتھ میں پکڑے کاغذ کو فولڈ کرتی ہوئی وہ آرام سے بولی۔ سیریس پوچھا ہے میں نے۔ کیوں، میرا تمہارا کون سا مذاق ہے؟ اس کی بات سے دوبارہ اینا کا میٹر گھوما۔ تم نے مجھے انوائٹ کیوں نہیں کیا؟ آفٹر آل دوست ہو تمہارا۔ وہ صدمے سے بولا۔ کیوں، میں نے کہاں سب کو بلا لیا ہے جو تم رہ گئے؟ تمہاری برتھ ڈے پر؟ اور تمہیں یہ کس بے وقوف نے کہا ہے کہ میری برتھ ڈے سیلیبریٹ ہوتی ہے؟ بیزاریت سے جواب آیا۔ کیوں، تم برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتی؟ سوال کم حیرانی زیادہ تھی۔ نہیں، مدھم آواز میں ایک لفظی جواب آیا تھا۔ اس کی مدھم آواز پر سالار نے چونک کر دیکھا، لیکن اس کے سپاٹ چہرے اور خالی نگاہوں سے کچھ بھی اندازہ نہیں لگا پایا، تو واپس روڈ کی طرف نگاہیں مرکوز کر گیا۔ کچھ سوچتے ہوئے فون نکال کر ایک میسج ٹائپ کیا اور ایک نظر اس کی طرف ڈالی جو خاموش تھی، باہر کے نظاروں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس کی خاموشی دیکھ کر اسے ہر سو ویرانی محسوس ہوئی، ہر چیز سے دل اچاٹ ہو گیا۔ بوجھل دل کے ساتھ وہ بمشکل ڈرائیو کر رہا تھا۔ میسج کے رنگ ٹون کی آواز پر میسج پڑھا تو سالار کے اداس چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کہاں جانا ہے بچی، کچھ بتاؤ گے بھی یا نہیں؟ وجدان کو فون میں بزی دیکھ کر مناہل پوچھ بیٹھی۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے میسج کر کے اسے جلدی جلدی سے تیار ہونے کا کہا تھا، اور جب سے وہ گھر سے نکلے تھے تب سے وہ میسیجنگ اور کالز میں مصروف تھا۔ اسے وجدان کی باتوں سے صرف اتنا ہی سمجھ آیا تھا کہ کوئی ارینجمنٹ کرنا ہے، لیکن کس چیز کا ارینجمنٹ یہ اسے سمجھ نہیں آیا، اور اوپر سے وہ کوئی جواب بھی نہیں دے رہا تھا۔ وجی، وہ چیخی۔ وجدان نے فون پر ہاتھ رکھ کر اسے گھورا۔ آنکھوں ہی آنکھوں سے اسے چپ رہنے کا اشارہ کر کے وہ دوبارہ فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مناہل نے دانت پیس کر فون کھینچا اور کاٹ دیا۔ وجدان پہلے تو غصے سے اسے گھورنے لگا، لیکن پھر اس کا سوجا ہوا منہ دیکھ کر مسکراہٹ ضبط کی۔ یہ کیا تھا؟ وہ مصنوعی غصے سے بولا۔ مناہل کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو حلق ترک کرنے لگی، خود کو کوسا کہ کیوں شیر کی کچار میں ہاتھ ڈالا۔ میں ناراض ہوں۔ کچھ سمجھ نہیں آیا تو شیشے کی طرف منہ کر کے جتایا۔ وجدان نے بامشکل کہہ ضبط کیا۔ لو، اس میں کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ کل ہی میں نے ایک رومانٹک مووی دیکھی ہے، ہیرو اتنے رومانٹک انداز میں مناتا ہے ہیروئن کو کہ میں کیا بتاؤں تمہیں۔ فکر نہ کرو، تمہیں بھی ویسے ہی مناتا ہوں۔ وہ مسکراہٹ ضبط کرتا آگے کو جھکتا ہوا بولا تو مناہل کے سارا خون نچڑ کر اس کے منہ پر آ گیا۔ وہ نامحسوس انداز میں پیچھے کو کھسکنے لگی۔ پچھلی دفعہ جو کالج میں سب کے سامنے کیا تھا اسے سوچ کر کانوں تک سرخ ہوئی۔ اگر سب کے سامنے وہ اس کے گال چوم سکتا تھا تو اکیلے میں کیا کر سکتا تھا؟ ساری شرم و حیا یہ سوچتے ہی اڑن چو ہوئی اور اس کی جگہ خوف اور گھبراہٹ نے لے لی۔ وجدان جو اس کے تاثرات دیکھنے میں مصروف تھا ایک جاندار کہکا لگا گیا۔ مناہل کو ایک لمحہ لگا اس کی کارستانی سمجھنے میں۔ فون پھینکنے کے سے انداز میں اس کو تھمایا اور خود رخ پھیر گئی۔ سرپرائز ہے؟ اس کی آواز سے مناہل کی آنکھیں چمکی، لیکن اس کی طرف نہیں پلٹی بلکہ ڈھیٹ بن کر بیٹھی رہی۔ تو میں کیا کروں؟ روٹھا سا جواب سن کر وجدان کا دل کیا اپنا ماتھا پیٹ لے۔ یار، اگر بتا دیا تو سرپرائز خراب ہو جائے گا۔ اس کی بات سے مناہل کو اور تجسس ہوا، لیکن اس دفعہ چپ کر کے بیٹھی رہی۔ آج اینا کا برتھ ڈے ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ جھٹکے سے مڑی اور تقریباً اس پر چڑھتے ہوئے ہزار سوال پوچھ گئی۔ اس کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کر وجدان مسکراتا وہ اسے سالار کے میسج سے لے کر سب بتا گیا کہ وہ اسے ایک سرپرائز برتھ ڈے پارٹی دینے والے ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ اینا اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتی۔ جبکہ اتنے اچھے سرپرائز پر مناہل کی آنکھیں اور چہرہ کھل اٹھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ساتھ بیٹھے وجود کا منہ چوم لے، لیکن پھر اپنی سوچ پر جی بھر کے لعنت ملامت کرتی آرام سے بیٹھ گئی۔ کہیں اتنے اچھے سرپرائز کے بعد تمہارا یہ دل تو نہیں کر رہا کہ تم میرا منہ چوم لو؟ وجدان نے ہوا میں تیر پھینکا جو سیدھا نشانے پر لگا، جس کا اندازہ وجدان کو اس کے سرخ چہرے پر چھائی بدحواسی، گھبراہٹ اور پکڑے جانے کے خوف سے ہوا۔ وہ مسکراہٹ دباتا اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ بڑے ہی بدتمیز انسانوں، گھٹیا فلمیں دیکھ دیکھ کر نہ تمہارے اندر کا عمران ہاشمی جاگ گیا ہے۔ اینا صحیح کہتی ہے، تم واقعی ٹھرکی
آخری لفظ پر وہ جلدی سے منہ پر ہاتھ رکھ کے جانتی تھی کہ اس لفظ پر وہ پچھلی بار کی طرح اپنے ٹھرکی پن کا ثبوت پیش کرے گا۔ اب میں تمہیں ثبوت دوں گا، تمہیں پتہ ہے نا کہ سخت زہر لگتا ہے مجھے یہ لفظ۔ سوری بچی، اب نہیں بولوں گی پکا۔ وہ روحان سی ہوتی دروازے کے ساتھ لگی تھی۔ وجدان کا زوردار کہکا گونجا۔ مناہل اسے ایک پرشکوہ گھوری سے نوازتی انگلیاں چٹکانے لگی، البتہ پورے راستے اسے بلانے یا چھیڑنے کی حماقت نہیں کی تھی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ سالار کو گھما رہی تھی، کبھی ایک مارٹ کا چکر لگاتی، کبھی دوسرے کا، ہر دکان سے ایک چیز خریدتی۔ مقصد صرف سالار کو زج کرنا تھا، اور وہ ہو بھی رہا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اسے شکوہ نہیں کر رہا تھا، لیکن ایک جگہ تو اس نے حد ہی کر دی، پورے مارٹ کا چکر لگا کر خریدا بھی تو کیا، ایک 5 روپے والی کینڈی جو اکثر چینج نہ ہونے کی صورت میں دی جاتی ہے۔ دکاندار نے تو پیسے لینے سے انکار کر دیا، لیکن وہ بضد تھی پیسے دینے پر۔ میڈم، ہم کریڈٹ کارڈ میں سے 5 روپے کیسے نکلوا سکتے ہیں؟ اگر آپ کو زیادہ اعتراض ہے تو آپ فری لے لیں، ویسے بھی یہ فار سیل نہیں ہوتی۔ مینیجر اس کی ہر درمی پر بمشکل اپنے لہجے کو دھیما رکھتے ہوئے بولا۔ آخر ساکھ کا معاملہ تھا۔ نہیں، میں کوئی بھیک منگی ہوں جو مفت لوں گی، اور پہلے بتانا تھا کہ یہ فار سیل نہیں ہے، اب تو میں نے خرید لی ہے۔ اینا لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ سالار خود کو اس سے لاتعلقی ظاہر کرنے کے لیے پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اینا کی حمایت کرتا تو بے وقوف لگتا، اور اگر اس کی مخالفت کرتا تو مطلب تھا اپنی جان عذاب میں ڈالنا، اس لیے آرام سے پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا۔ میڈم، پھر آپ کم سے کم 500 کی شاپنگ تو کر لیں۔ نہیں کرنی مجھے یہاں سے شاپنگ، زبردستی ہے کیا؟ اس وقت وہ بحث کرتی ہوئی جاہلوں کو بھی مات دے رہی تھی۔ یہ لیں سر، آپ کی پیمنٹ، تکلیف کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ جب معاملہ حد سے بڑھ گیا تو سالار کسی سے 5 روپے کا سکہ مانگ کر انہیں دیتا۔ اینا کو جلدی سے باہر لے آیا، جو جنگلی بلیوں کی طرح اس پر جھپٹ رہی تھی۔ تم کیوں میرے ابا بن رہے تھے ماں؟ میں نے مانگے تھے تم سے پیسے؟ اس کا سارا غصہ اب سالار پر اترنا تھا۔ ایک منٹ، کہیں تم مجھے غلط تو نہیں سمجھ رہے تھے؟ اس کو شوقی نظروں سے گھورتی ہوئی بولی تو سالار گڑبڑایا۔ نہیں، ان کی غلطی تھی۔ جب تم ان کو کریڈٹ کارڈ دے رہی تھی تو کیا ضرورت تھی اس نالائق اور آوارہ مینیجر کو بحث کرنے کی؟ سالار مبالغہ آرائی اور جھوٹ کی حد کر گیا۔ اوئے، زیادہ 30 مار خان نہ بنو، پتہ ہے مجھے سب۔ اینا اس کی اوور ایکٹنگ پکڑتی ہوئی بولی۔ سالار اس کی چالاکی پر عش کر اٹھا۔ چلو، کہاں؟ وہ جلدی سے بولا۔ میرے چاچے کی شادی ہے وہاں، ظاہر ہے شاپنگ کرنے آئے ہیں تو کسی مارٹ یا شاپ پر ہی جانا ہے، کہہ رہی ہوں۔ گویا معلومات میں اضافہ کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے سالار کوئی جواب دیتا میسج کی رنگ ٹون سے چونکا۔ او نو، کیا ہوا؟ منہ میں کینڈی ڈالے وہ بمشکل بولی۔ ایمرجنسی ہوگی ہے، ہمیں چلنا ہوگا۔ اس کے ہاتھ سے شاپنگ بیگ پکڑتے ہوئے وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتا بولا۔ ہاں تو تم جاؤ، مجھے کیوں لے کر جا رہے ہو؟ میں ڈرائیور کو بلوا لیتی ہوں۔ نہیں، تمہارا جانا بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ وہ ٹھٹکی۔ تم بس گاڑی میں بیٹھو، باقی سوال جواب بعد میں۔ اس کی طرف کا دروازہ کھولتا ہوا بولا، اور خود اپنے لیے ہمت اور طاقت کی دعا مانگتا دوسری طرف آ کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا، کیونکہ اس سوالوں کا سامنا کرنے کے لیے بہت ہمت کی ضرورت پڑنے والی تھی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ پورے راستے وہ اتنا بولی کہ سالار کو لگا کہ وہ اپنا ذہنی توازن کھو دے گا۔ کئی دفعہ تو وہ اس پر موقعوں کی برسات بھی کر چکی تھی، کیونکہ وہ اسے جواب دینے کے بجائے خاموشی اختیار کر لیتا۔ آدھے گھنٹے کا یہ راستہ سالار کو صدیوں کے برابر لگا، حتیٰ کہ اسے تو اپنے صحیح سلامت ہونے پر بھی شبہ تھا۔ متعلقہ جگہ پر گاڑی روک کر وہ جلدی سے باہر نکلا اور ایک گہری سانس فضا کے سپرد کی۔ یہ ایک آفس کا منظر تھا، سارا آفس خالی تھا، لیکن اگر کونے پر نظر دوڑائی جائے تو الماری کے ساتھ ایک وجود شراب کے نشے میں دھت پڑا تھا۔ سامنے لیپ ٹاپ پر ایک ویڈیو چل رہی تھی، جس کا صاف مطلب تھا کہ مدہوش وجود کو اس حال تک پہنچانے والی یہی ویڈیو ہے۔ ویڈیو بار بار چل رہی تھی، پرسکون اور خاموش کمرے میں آواز صاف سنائی دے رہی تھی، لیکن سننے والا ہوش و خرو سے بیگانہ زمین پر گرا پڑا تھا۔ یہ تم کہاں لے کر آئے ہو مجھے؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ کوئی ایمرجنسی ہے۔ ایک مہنگے ریسٹورنٹ کی پارکنگ میں گاڑی رکنے پر وہ حیران و پریشان سی سالار سے پوچھنے لگی۔ وہ تو بس اس کے ایکسپریشن دیکھنے میں مصروف تھا۔ سالار کی ساری جھنجھلاہٹ اور بیزاریت اڑن چو ہو گئی تھی۔ وہ تھی ہی ایسی دھوپ چھاؤں سی، اس کے ساتھ رہنا بھی ایک مشکل ترین کام تھا، اور اس سے دور رہنا تو اس سے بھی مشکل کام۔ گونگے بہرے ہو کیا؟ سالار جو اس کو سوچنے میں مصروف تھا سخت بدمزہ ہوا۔ چلو، انجانے میں اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا۔ اینا ایک پل کے لیے ٹھٹکی، وہ پہلا مرد تھا جس نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ کاش یہی آخری مرد بھی ہو، دل سے ایک صدا آئی، لیکن وہ اگنور کرتی اپنے چھوٹے سے ہاتھ کو دیکھنے لگی جو اس کے مضبوط ہاتھ میں
چھپ چکا تھا، وہ اس سے زیادہ گورا ہے۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھ کر اسے احساس ہوا سالار جو چلنے لگا تھا اس کو ساکت کھڑا دیکھ کر ایک لمحہ لگا تھا سمجھنے میں کہ وہ کیوں کھڑی ہے۔ سوری، سالار کی آواز پر وہ چونکی، جس نے سوری کے باوجود بھی ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ ہاتھ چھوڑو، اس کے سخت لہجے میں سالار فوراً ہاتھ چھوڑ گیا۔ میں خود بھی چل سکتی ہوں، دوبارہ ہاتھ پکڑنے کی کوشش مت کرنا ورنہ مجھے اچھی طرح سے جانتے ہو۔ تھوڑی دیر پہلے والا احساس غائب ہوا تھا تو صرف غصہ، مصنوعی یا حقیقی یہ تو صرف وہی جانتی تھی۔ دھیمے دھیمے قدموں سے اس کے پیچھے چلتی ہوئی وہ اس کا گہری نظروں سے جائزہ لینے لگی۔ اپنی پشت پر نظروں کی تپش محسوس کرتا سالار پیچھے پلٹا، لیکن اینا اس کا ارادہ بھانپتی نظریں گھماتی ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگی۔ وہ جو اپنے دھیان میں اس کو سوچتی ہوئی اس کے پیچھے چل رہی تھی، یہ بھی نہیں پتا چلا کہ کب ہوٹل میں داخل ہوئے، کب راہداریوں سے گزرتے بیک سائڈ پر بنے اس خوبصورت ہال میں پہنچے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر اینا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ خوبصورت آواز میں گھلی ہوئی 3 مانوس آوازوں اور خود پر گرنے والے پھول اور پارٹی پاپرز پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹتی حیران رہ گئی۔ آنکھیں پھاڑے وہ سب سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلے ہی پل ایک دل فریب مسکراہٹ نے ہونٹوں کا احاطہ کیا اور بنا سوچے سمجھے وہ مناہل کے گلے لگی تھی اور ڈس بیلنس ہوتی دونوں زمین بوس ہوئیں۔ دونوں کے زوردار کہہ کے گونجے، سالار اور وزدان محض دانت کچکچا کے۔ تھینک یو سو مچ منو، تھینکس فار سیلیبریٹنگ مائی برتھ ڈے۔ I must say it's one of the pleasant surprise of my life and I am still surprised۔ نم آنکھوں سے وہ مناہل کو گلے لگائے بولی۔ سالار اس کے نیم رخ سے اس کی آنکھوں کی نمی دیکھ کر بے چین سا پہلو بدل گیا۔ ہیلو مس، یہ سب کیا میں نے ہے اور شکریہ اس کا کر رہی ہو؟ اس نے تو ایک غبارہ تک نہیں پھلایا اور مفت کا کریڈٹ لے رہی ہے۔ ماحول میں چھائی اداسی کو زائل کرنے کے لیے وجدان جل کر بولا تو تینوں مسکرا دیے۔ نم آنکھوں سے مسکراتی ہوئی وہ سالار کو دہلیز محبت پر کھڑا کر گئی۔ یک ٹک سا اسے دیکھتا وہ اقرار کر گیا کہ یہ لڑکی نہ چاہتے ہوئے بھی اسے مریض عشق بنا گئی ہے۔ اس کا ساتھ اسے سکون دیتا ہے، جبکہ دوری بے سکونی، بے چینی، بے قراری۔ دل ہی دل میں اقرار کرتا وہ مبہم سا مسکرا دیا۔ جانتا تھا اظہار محبت مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ سامنے کھڑی وہ لڑکی اظہار محبت کے بعد اسے کچھ بھی کہنے یا کرنے کے قابل نہیں چھوڑے گی۔ ہاں، تم میں اتنا دماغ کا منو کا ہی آئیڈیا ہوگا۔ جی نہیں، بھائی کا آئیڈیا ہے۔ پانی پیتا ہاتھ تھما گردن تیرچی کر کے اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھا۔ دل کی دھڑکن تھمی۔ اس وقت اس شخص کی آنکھوں میں دیکھنا اسے دنیا کا سب سے مشکل کام لگا، اس لیے جلدی نظریں ہٹا کے بامشکل پانی کا گھونٹ لیا۔ اس کی نظریں نہ چاہتے ہوئے بھی اینا کو کنفیوز کر رہی تھیں۔ چلو بھئی کیک کاٹتے ہیں، اس کے بعد اینا سے گفٹ بھی لینے ہیں۔ اوئے، گفٹ لیتے نہیں دیتے ہیں۔ ہاں، مجھے لگا تم خاص ہو تو کچھ الگ کرو گی۔ نہیں تو نہ صحیح، تم بھی وہی غریبوں والی رسم چلاؤ، مجھے کیا۔ ان دونوں کی نوک جھونک کو انجوائے کرتے ہوئے وہ ٹیبل کی طرف گئے جو پھولوں اور غباروں سے بھرا ہوا تھا۔ بیچوں بیچ ایک بڑا سا کیک پڑا تھا جس پر اینا کا نام خوبصورتی سے ڈیزائن ہوا تھا۔ رکو، پہلے پکچرز تو بنا لو، مناہل جلدی سے بولی۔ لو، ہو گئے شروع چونچلے، بھئی کیک کاٹو اور کھاؤ۔ مناہل کی غصے بھری نظروں کو دیکھتا وہ منہ پر انگلی رکھ کر خاموشی اختیار کر گیا۔ تم لوگ بھی بنوا لو، کیمرے میں بہت جگہ ہے، ہم دونوں کے منہ تو ہیں ہی چھوٹے، تم لوگوں کے ایڈجسٹ کر لیں گے۔ ڈھیروں سیلفیاں لینے کے بعد انہیں سالار و وزدان کا خیال آیا جو صوفے پر بیٹھے ان کی حرکتیں ملاحظہ فرما رہے تھے۔ منہ بناتے ہوئے وہ احسان کرنے والے انداز میں اٹھ کھڑے اور پھر نوک جھونک کہہ کے کھلکھلاہٹوں اور حسین یادیں لیے یہ خوشگوار شام اختتام پذیر ہوئی، جہاں ایک طرف محبتوں میں اضافہ ہوا تو دوسری طرف دو لوگوں پر محبت آشکار ہوئی۔